اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی استاد عروسہ خالد۔ آج ہم جماعت سال اول کا سبق مکتوبات اقبال پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مکتوبات کیا ہوتا ہے۔ مکتوبات لفظ مکتوب کی جمع ہے اور مکتوب کا مطلب ہے خط، یعنی اقبال کے خطوط، مکتوبات اقبال۔ اب ہم سب سے پہلے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مصنف علامہ محمد اقبال، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یقیناً جنہوں نے ہماری سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا اور انہیں ایک الگ وطن کو حاصل کرنے کے لیے جوش اور جذبہ مہیا کیا۔ علامہ محمد اقبال 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 کو ان کا انتقال ہوا۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بھی تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے استاد مولوی میر حسن سے حاصل کی۔ میٹرک اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے پاس کیا اور ایف اے مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ 1895 میں بی اے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ بی اے کے بعد ایم اے فلسفہ میں داخلہ لیا اور 1899 میں ایم اے فلسفہ کا امتحان 3rd ڈویژن میں پاس کیا، لیکن واحد طالب علم ہونے کی بنا پر انہیں طلائی تمغہ بھی ملا۔ طلائی کا مطلب ہوتا ہے سنہرا، یعنی سونے والا۔ مئی 1899 سے لے کر 1903 تک میکلوڈ عربک ریڈر کی حیثیت سے ملازمت بھی کرتے رہے۔ 3 جون 1903 کو وہ گورنمنٹ کالج میں فلسفے کے پروفیسر منتخب ہوئے۔ 1905 میں یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے وکالت کی ڈگری حاصل کی اور میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان تھا ایران میں مابعد طبیعیات کی نشوونما و ارتقاء۔ تحقیقی مقالہ کا مطلب ہے یعنی ان کا تھیسس پی ایچ ڈی کا۔ 1908 میں وطن واپس تشریف لائے۔ گورنمنٹ کالج میں پروفیسری کے ساتھ یہ وکالت بھی کرتے رہے اور 1923 میں علامہ اقبال کو انگریز حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ اس کے بعد علامہ اقبال جو ہیں بالآخر 25 فروری 1938 کو دمہ کا دورہ پڑتا ہے اور اسی بیماری میں وہ 21 اپریل 1938 کو حضرت اقبال صبح 5 بجے اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ انہیں بادشاہی مسجد لاہور میں دفن کیا گیا۔ اب ہم تعارف کے بعد ان کی تصانیف دیکھیں گے۔ علم الاقتصاد، جو کہ نثر کی واحد ایک کتاب ہے، علم الاقتصاد، جس میں انہوں نے اپنے ایران میں مابعد طبیعیات کی نشوونما و ارتقاء کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کے بعد اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، یہ تینوں فارسی شاعری کے مجموعے ہیں۔ اس کے بعد بانگ درا اردو شاعری کا مجموعہ ہے۔ زبور عجم فارسی، جاوید نامہ فارسی مثنوی ہے۔ بال جبریل اردو، ضرب کلیم اردو، ارمغان حجاز اردو اور فارسی کا مجموعہ ہے۔ یہ تھیں علامہ اقبال کی تصانیف۔ اب ہم سبق کی توضیحات کی طرف چلیں گے۔ جی طالبات، تو اب ہم اس سبق کی چند مشہور توضیحات پڑھیں گے۔
پہلی ہے حکیم اجمل خان، یعنی حکیم اجمل خان کون تھے؟ دہلی کے ایک نامور حکیم جو مسیح الملک کے نام سے بہت مشہور تھے۔ گورداسپور یعنی مشرقی پنجاب کا ایک ضلع، مرکب یعنی ملا ہوا یا چیزوں کا ملاپ، اخلاص یعنی خالص جو بالکل پاک و صاف ہو، انجمن حمایت اسلام یعنی مسلمانوں کی یہ فلاحی تنظیم جو ہے وہ 1884 میں لاہور میں قائم ہوئی، جس کے تحت کئی اسکول، کالج اور فلاحی ادارے چل رہے ہیں۔ انجمن حمایت اسلام، رفتنی یعنی جانے والا، مراد مر جانے والا، بمبئی بھارت کا شہر، اسرار خودی اقبال کی ایک فارسی تصنیف ہے، عمر خضر، لمبی عمر، ایسٹ اینڈ ویسٹ یعنی ایک ادبی رسالہ، ہندوستان کے شہر شملہ سے جاری ہونے والا ماہنامہ، ماہنامہ یعنی جو کہ ہر مہینے جاری ہوتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن کون تھے؟ عبدالرحمن بنجوری، جنہوں نے محاسن کلام غالب لکھی، علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے۔ دیباچہ کیا ہوتا ہے کہ کتاب کے پہلے تعارف کے طور پر لکھا گیا پیش لفظ، جس کو دیباچہ کہا جاتا ہے۔ پیش لفظ میں کتاب سے متعلق جو ہے وہ تمام باتوں کو تعارفی طور پہ لکھا جاتا ہے۔ غائبانہ یعنی غیر موجودگی، عدم حاضری، اس کے بعد کلکتہ یعنی بھارت کی ریاست مغربی بنگال کا دارالحکومت، جو دریائے ہوگلی کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اور مشرقی بھارت کا اہم تجارتی، ثقافتی اور تعلیمی مرکز ہے۔ میاں ریاض الدین، لاہور کے مشہور تاجر کتب، جنہوں نے ریاض منزل شروع کی، جس میں ہندوستان کے مشاہیر مدعو کیے جاتے تھے۔ مدعو کرنا یعنی دعوت دینا، اور اقبال نے بھی کئی بار ان میں شرکت کی۔ مرید یعنی عقیدت مند، انجمن حمایت اسلام بڑے صغیر کے مسلمانوں کی ایک تنظیم جو کہ 1884 میں لاہور میں قائم ہوئی، جس کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی۔ اگلا ہے اسرار خودی، جو کہ 1918 کی اس کی اشاعت ہے، فارسی زبان میں اقبال کی یہ پہلی شعری تصنیف جو مثنوی کی حیث میں لکھی گئی تھی۔ اب ہم اس سبق کا ٹیکسٹ متن پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ مکتوبات اقبال میں 2 خطوط شامل ہیں، جس کا ماخذ ہے کلیات مکاتیب اقبال، جو کہ مرتبہ مظفر حسین برنی کی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ یہ کلیات مکاتیب اقبال مظفر حسین برنی کی 4 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ یہ 2 خطوط جو ہمارے سبق کا حصہ ہیں، سب سے پہلے جو مولانا گرامی کے نام لکھا گیا وہ، اور اگلا جو ہمارا خط نمبر جو 2 ہے، جس میں وہ خط علامہ اقبال نے لکھا تھا اکبر اعلیٰ آبادی کے نام، یعنی 1810 میں، 14 ستمبر 1810 میں۔ تو یہ جو دونوں خطوط ہیں یہ کلیات مکاتیب اقبال کی جلد اول سے لیے گئے ہیں۔ پہلا خط اب ہم پڑھیں گے جو مولانا گرامی کے نام ہے۔ جناب مولانا گرامی، میں ابھی تک علیل ہوں، یعنی میں ابھی تک بیمار ہوں، گو پہلے کی نسبت بہت افاقہ ہے، یعنی پہلے کی نسبت کچھ کمی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کامل صحت عطا فرمائے۔ کامل صحت یعنی مکمل تندرستی۔ حکیم اجمل خان صاحب نے دلی سے دوا بھیجی تھی، مگر اس سے بہت کم فائدہ ہوا۔ کل گورداسپور سے ایک حکیم صاحب خود بخود تشریف لے آئے تھے۔ انہیں کسی سے میری علالت کا حال معلوم ہوا تھا، یعنی میری بیماری کا۔ دوا دے گئے ہیں جس سے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس دوا سے فائدہ ہو جائے گا، لیکن جن اجزاء سے یہ مرکب ہے، یعنی جن چیزوں کا، حصوں کا، اجزاء جز مختصر حصے جس کا یہ مجموعہ ہے،
ان میں سے ایک اخلاص بھی ہے، یعنی کس خلوص سے نیت کے ساتھ یعنی محبت کے ساتھ پیش کیا گیا، ایک اخلاص بھی ہے جو ان حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا۔ بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں، یعنی انتظار کر رہا ہوں۔ میاں ریاض صاحب نے آپ کو لاہور کی دعوت دی اور انجمن حمایت اسلام لاہور نے دعوت دی۔ افسوس ہے کہ آپ نے کسی کی دعوت قبول نہ کی۔ میری تو یہ رائے ہے کہ ضرور ان دونوں کی رائے کو آپ دعوتوں کو قبول فرمائیے۔ میں تو اپنے آپ کو اس درد کی وجہ سے رفتنی سمجھتا تھا کہ بھئی میں تو آخر جانے ہی والا تھا، مگر محض اس خیال سے تسکین تھی کہ پاؤں کا درد ہے، حرکت محال ہے، یعنی بالکل ناممکن ہے، رفتنی نہیں آمدنی ہوں۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، امید ہے آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔ ممکن ہو تو لاہور ضرور آئیے اور لوگوں کو اپنا تازہ کلام بھی سنائیے۔ کلام یعنی شاعری۔ کل بمبئی سے ایک عرب کا خط آیا ہے جو اسرار خودی کو عربی میں ترجمہ کرانا چاہتا ہے، اس کی اجازت مانگتا ہے۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ یہ تھا ہمارا پہلا خط جو ہم لوگوں نے پڑھا، جو علامہ اقبال نے مولانا گرامی کے نام لکھا۔ اگلا دوسرا خط ہے جو اکبر آل آبادی کے نام لکھا گیا۔ مخدومی، السلام علیکم۔ مخدومی کا مطلب ہوتا ہے قابل تعظیم، جس کی عزت کی جائے۔ والا نامہ ابھی ملا، الحمدللہ کہ خیریت ہے۔ ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا ہے۔ ترشی کا مطلب ہے یعنی جو ایک کھٹاس ایک نظر آتی ہے، ایک بہت کھٹی چیز، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ کھٹاس اتنی زیادہ تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے دانت میں درد جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس نے کئی روز تک مجھے بے قرار رکھا۔ اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ انگریزی کے اگست کے نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک ریویو جو ہے وہ دونوں مثنویوں پر لکھا ہے، نہایت قابلیت سے لکھا ہے۔ اگر اس ریویو کی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا، یعنی میں آپ کو بھی بھجوا دوں گا۔ آج زمانہ ایک رسالے کا نام ہے، ایک ریویو نظر سے گزرا زمانہ کے اسی نمبر میں۔ آپ کے اشعار بھی دیکھے، جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی بھی کئی بار پڑھوں گا۔ بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے، مگر مولانا اکبر دیباچہ لکھیں۔ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا، مگر وہ مصر ہے، اصرار کر رہا ہے۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے کہ مجھے آپ کے ضعف و توانائی کا حال معلوم ہے۔ ضعف یعنی کمزوری، تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور آلام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو چند 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے۔ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ کلکتہ کے حالات اخبار میں پڑھے تھے، آج مزید حالات پڑھے۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں نے جانے کا تقریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ
حکمن جو ہے وہ غالباً یہ جلسہ حکام جو ہیں وہ یعنی حکومت کرنے والے جو لوگ ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس جلسے کو بند کر دیں گے، بعد میں ایسا ہی ہوا۔ محمد اقبال، کلیات مکاتب اقبال، مرتبہ مظفر حسین برنی۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا خط۔ یہاں پہ ہمارے 2 خطوط مکمل ہوئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔